علی 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 مولا علی 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 مولا علی 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 مولا علی 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 مولا مچ گئی دھوم آ گئے ہیں حیدر مچ گئی دھوم آ گئے ہیں حیدر خدایا میں تجھ سے اس گھر اور جس نے اسے بنایا ہے اس کا واسطہ دے کر اور اس مولود کا واسطہ دیتی ہوں جو میرے بدن میں ہے، جو مجھ سے باتیں کرتا ہے اور اپنی باتوں سے مجھے انس و محبت عطا کرتا ہے۔ میرا یہ یقین ہے کہ وہ تیری ذات کی آیات اور دلائل میں سے ایک آیت اور دلیل ہے۔ خدایا مجھ پر اس مرحلہ ولادت کو آسان فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پڑھیے درود خانہ کعبہ میں مچ گئی دھوم آ گئے ہیں حیدر، ہاں آ گئے ہیں حیدر۔ شیخ طوسی نے اپنی امالین کہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ بیت اللہ الحرام کے سامنے کھڑی ہو گئیں اور غلاف کعبہ کو پکڑ کر آسمان کی طرف چہرے مبارک کو بلند کر کے کہنا شروع کیا، میں تجھ سے اس گھر اور جس نے اسے بنایا ہے اس کا واسطہ دے کر اور اس مولود کا واسطہ دیتی ہوں، مولود پیدا ہونے والے بچے کا، جو میرے بطن میں ہے، جو میرے پیٹ میں ہے، جو مجھ سے باتیں کرتا ہے اور اپنی باتوں سے مجھے انس و محبت عطا کرتا ہے، اور میرا یہ یقین ہے کہ وہ تیری ذات کی آیات اور دلائل میں سے ایک آیت اور دلیل ہے۔ مجھ پر اس مرحلہ ولادت کو آسان فرما۔ کتنی واضح طور پر دیکھیے کہ کیفیت ولادت کی جو روایت یہ آئی ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے کھڑے ہو کر دیکھیے جگہ جگہ، جیسے کہ معلوم ہے کہ انحراف آج سے 1400 سال بعد پاکستان کے اندر برپا ہوگا، اور وہ تمام چیزیں اس کے اندر ذکر ہو رہی ہیں کہ جس سے اس انحرافی عقیدے کی جڑ کٹتی۔ میں تجھے اس مولود کا واسطہ دیتی ہوں جو مجھ سے، جو میرے بطن میں ہے، جو میرے پیٹ میں ہے، جس کا انکار کیا جا رہا ہے کہ وہ تو نازل ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ اگر ہم اس نظریے کو مان لیں کہ ائمہ کی ولادت نہیں ہوتی، یا اپنی ماؤں کے پیٹ میں نہیں ہوتے، یا اپنے باپ کی صلبوں میں نہیں ہوتے، تو سب سے بڑا مسئلہ ایک یہ پیش آئے گا کہ آپ کو مولود کعبہ کا انکار کرنا پڑے گا۔ آپ اس سے پہلے سینکڑوں سال سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہم صلی علی محمد ان کی جو فضیلت ہے، ان کی جو خصوصیت ہے، جس میں کوئی دوسرا شریک نہیں، کوئی دوسرا شریک نہیں، اس کا آپ انکار کر دیں گے۔ اور جس خصوصیت اور فضیلت نے سینکڑوں سال سے اور 1400 سال سے بلکہ شیعت کا جو سر ہے وہ فخر سے بلند کر رکھا ہے، وہ نہایت اطمینان کے ساتھ گویا پلیٹ میں رکھ کر اور اپنے سر کو جھکا کر اپنے اس نظریے سے دستبردار ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ اگر آپ اس نظریے کو مانیں، سینکڑوں سال سے علماء جس چیز کو ثابت کرتے آئے ہیں، آپ نے کتنی آرام سے اس کو جو ہے اس سے دستبردار ہو گئے، اور کیا ہے، خود ساختہ ایک انحرافی نظریہ پیدا کر کے، اور ان تمام احادیث صریحہ کا بھی آپ کو انکار کرنا پڑے گا جس میں ولادت امیر المومنین کی پوری تفصیل بیان ہوئی۔ ان تمام روایات، اس نظریے کو ماننے کا نتیجہ ہے کہ آپ مولود کعبہ کے ساتھ ساتھ ان تمام روایات کا انکار کر دیں جو اس سلسلے میں وارد ہوئیں۔ کتنی ہی کتابیں، 20 کتابیں ایسی لکھی گئی ہیں جن کا نام ہی ہے مولود کعبہ۔ جتنا میرے پاس وقت بھی نہیں ہے، آپ صرف اگر ان کے صرف نام ہی دیکھ لیں، تو جو کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ ان سب کے ناموں کو پڑھوں، لیکن ہر جگہ مولود کعبہ، ولادت امیر المومنین، اس طرح کے جملے جو ہے وہ استعمال ہوں۔ کم سے کم 20 کتابوں کے نام تو اس وقت آپ کے سامنے ہیں، اور پتہ نہیں اور کتنی کتابیں ہیں۔ خانہ کعبہ میں مچ گئی دھوم آ گئے ہیں حیدر، ہاں
آرزو پھیلی ہوئی تھی، بنت اسد کو جب دیکھا تو کعبے کی دیوار یہ بولی، جاگا میری قسمت کا تارا، جاگا میری قسمت کا تارا، لو آنگن میں آئے حیدر،